بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردار وجاہت الیاس ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں ہونے والے احتجاج کی۔ یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے، یہ احتجاج کون کر رہا ہے، اور اس احتجاج کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں، اور پھر اس کے سلوشن کی طرف ہم آئیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ناظرین، پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑی منظم تحریک جو ہے وہ چل رہی تھی۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ بغیر کسی سیاسی جماعت کے، بغیر کسی لیڈر کے، پورے آزاد کشمیر کے لوگ عوامی سطح کے اوپر کمیٹیاں بنا کر جو ہے وہ اس احتجاجی تحریک کا انہوں نے آغاز کیا۔ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے اندر عوامی جو ہے وہ کمیٹیاں تشکیل دی گئی، اور گلی محلے کے اندر جو ہے وہ عوامی کمیٹیاں تشکیل دی گئی، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی آزاد کشمیر کی سطح کے اوپر، جو اس تمام جو ہے وہ احتجاج کو لیڈ کر رہی ہے۔ اور پھر احتجاجی کمیٹی نے جو ہے وہ 5 سپٹمبر کو ہڑتال کی کال دی، اور ہم نے دیکھا کہ پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ بند تھا۔ اسی طریقے سے ناظرین، آج 5 اکتوبر کو آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے اندر پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ اس وقت وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بھی نہیں تھے، وہ بھی آج سراپا احتجاج ہیں، اور آزاد کشمیر پورا آج بند ہے۔ ہو کا عالم ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور پہیہ جام بھی ہے اور شٹر ڈاؤن بھی ہے۔ اور عوام کیا مطالبات کر رہے ہیں، اور یہ نوبت یہاں تک کیوں آئی؟ تو بیسیکلی آزاد کشمیر کے لوگوں کا مطالبہ صرف مطالبہ یہ ہے کہ جو بجلی کے بل تھے، اور جو آٹے کے اوپر سبسڈی تھی، اور جو وہاں پر اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے، عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کی جو بجلی کے بلات ہیں، کیونکہ ناظرین ہمیں معلوم ہے کہ آزاد کشمیر خود کفیل ہے بجلی پیدا کرنے میں۔ منگلا ڈیم اور اسی طریقے سے ہمارا جو نیلم جہلم پروجیکٹ ہے، وہ بننے کے بعد آزاد کشمیر میں 5000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا ایریا ہے، اور وہاں پر جو آزاد کشمیر کے اندر جو بجلی کی ضرورت ہے وہ صرف اور صرف 350-400 میگا واٹ بجلی ہے۔ عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو ہمارا کانٹریکٹ تھا، یا تو ہمیں مفت بجلی دی جائے، یا پھر اس ریٹ کے اوپر دی جائے کہ جب آزاد کشمیر کے اندر بجلی بنائی جاتی ہے تو اس کو وہاں سے یہاں پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہاں لایا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے بجلی آزاد کشمیر کے لوگوں کو دی جاتی ہے، جو کہ وہاں پر جب بنائی جاتی ہے تو تقریباً 2-2.5 روپے جو ہے وہ فی یونٹ اس کا ریٹ ہوتا ہے۔ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں یا تو مفت بجلی دی جائے، یا پھر ہمیں اس ریٹ کے اوپر دی جائے جس ریٹ کے اوپر جو ہے وہ حکومت پاکستان ہم سے بجلی جو ہے وہ خرید رہی ہے، نہ کہ 60 روپے فی یونٹ جو ہے وہ ہمیں بجلی دی جائے۔ وہ لوگ جن کا بل 1500-2000 روپے آتا تھا، جب ان کا بل 10,000-15,000 روپے آیا تو ظاہر ہے انہوں نے مشتعل ہونا تھا، اور انہوں نے احتجاجی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ پھر آزاد کشمیر کے اندر آٹے کا ایک بڑا بحران اچانک سے پیش آیا، اور لوگ جو ہے وہ آٹے کی لائنوں میں سرا دن لگے رہتے ہیں، لیکن آٹا میسر نہیں ہوتا۔ تو عوام کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ آٹا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو باعزت طریقے سے دیا جائے، اور جو آٹے کے اوپر سبسڈی تھی ناظرین، وہ سبسڈی کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس وقت مہنگے ترین داموں کے اوپر جو ہے وہ آٹا وہاں پر مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں، ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی ایک غیر تسلی بخش ہے، اور جو بھی وہاں پر مریض ہوتا ہے تو اس کو یا تو راولپنڈی ریفر کیا جاتا ہے، یا کسی بھی بڑے ہسپتال میں یہاں پنجاب کے یا اسلام آباد کے بڑے ہسپتال میں ریفر کیا جاتا ہے۔ تو عوام کا یہ بڑا مطالبہ ہے کہ جب ریاست ہمیں جو ہے وہ کسی طرح کی سہولت میسر نہیں کر رہی، تو پھر ہمارے اوپر یہ ٹیکس بھی لاگو نہیں ہوتے۔ اور دوسری بڑی بات ناظرین کہ آزاد کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ آزاد کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہونا ہے، چاہے وہ خود مختار کشمیر کے حامی ہوں، یا کشمیر بنے گا پاکستان، الحاق پاکستان کے حامی ہوں۔ سبھی لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں
کہ جب تک آزاد کشمیر کے باضابطہ مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہمارے اوپر پنجاب کے برابر جو ہے وہ ٹیکس لاگو نہ کیا جائیں، جبکہ دوسری طرف جب سہولیات کی بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ متنازع ایریا ہے، یہاں پر اس طرح کی سہولیات نہیں دی جا سکتی۔ جب سہولیات نہیں دی جا سکتی تو پھر ٹیکس بھی جو ہے وہ وہاں سے کلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین، یہ سارا معاملہ کیوں پیش ہے اور آج کشمیر کے اندر بچہ جو ہے وہ اس وقت آزاد کشمیر گورنمنٹ کے خلاف سراپا احتجاج ہے؟ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اور اس سارے سینیریو کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہوا جب آزاد کشمیر کے اندر عدم اعتماد لایا گیا، تحریک انصاف کی حکومت کو وہاں پر گرایا گیا، اور جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں وہ 48 ووٹ لے کر رات کے اندھیرے میں 12 بجے وہاں پر پرائم منسٹر کا انتخابات کا اعلان ہوتا ہے، اور 12:15 بجے جو تک وہ وہاں پر کاغذات جمع کرانے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے، اور رات کے 12:30 بجے پرائم منسٹر کے انتخابات ہوتے ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ ایک ہی بندے کو ووٹ کرنے کا کہا جاتا ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی بندے کو ووٹ دے کر جو ہے وہ وہاں پر پرائم منسٹر بناتی ہیں، جو اس وقت انوار الحق صاحب وہاں پر پرائم منسٹر موجود ہیں۔ انوار الحق صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے تمام محکمے اپنے پاس انہوں نے رکھے ہوئے، اور کوئی عوامی رابطہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں رکھا، کسی طرح کا عوام کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن وہ انہوں نے بلڈ نہیں کیا۔ اس سارے سینیریو کے دوران جب تمام پولیٹیکل پارٹی ایک ہو گئی اور کوئی بھی اپوزیشن میں صرف اس وقت تحریک انصاف کے چند جو ہے وہ اراکین وہاں پر موجود ہیں، باقی اکثریت جو ہے وہ اس وقت حکومت کے اندر ناظرین وہاں پر موجود ہے، لیکن یہ ساری مشینری عوام کو ریلیف دینے کے اندر ناکام رہی۔ اور پھر جب عوامی تحریک کا آغاز ہوا تو پرائم منسٹر نے بجائے اس کے کہ وہ عوام کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے، انہوں نے واضح پیغام دیا کہ مفت بجلی یا سبسڈی آپ کو بالکل نہیں دی جائے گی، مفت میں موت تو ریاست آپ کو دے سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کو سبسڈی یا مفت بجلی ریاست آپ کو نہیں دے سکتی۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ اس تحریک کے اندر اشتعال تب آیا جب وہ لوگ جنہوں نے بجلی کے بلات دینے سے انکار کیا، اور جو ایکشن کمیٹیاں محلے کے اندر بنی ہوئی، جو عوامی ایکشن کمیٹیاں جو ہے وہ ٹاؤن لیول یا سٹی میں بنی ہوئی، ان رہنماؤں کو جب گرفتار کیا گیا، ان رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ جب چار دیواری کو پامال کر کے ان رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد پہلے لوگوں نے تھانوں کا گھیراؤ کیا اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کیا، اور پھر ایک پورے آزاد کشمیر کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس عوامی ایکشن کمیٹی نے آج کی ہڑتال کی کال دی اس کے ری ایکشن میں، اور آج پورے آزاد کشمیر میں کامیاب ترین جو ہے وہ ہڑتال وہاں پر ہو رہی ہے۔ پورے آزاد کشمیر کے لوگ، تاریخ میں پہلی دفعہ خواتین بھی آزاد کشمیر کی جو ہے وہ اس وقت احتجاجی کیمپس میں اور احتجاجی جلوس میں اس وقت شامل ہیں، اور وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھ کر یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، ہمیں مفت بجلی جو ہے وہ مہیا کی جائے، ہمارے جو آٹے کی سبسڈی ہے وہ بحال کی جائے، ہمارے لیے بچوں کے لیے روزگار۔ آپ ناظرین اندازہ کریں کہ اس وقت جو ہسپتالوں کا وہاں پر جو صورتحال ہے، وہاں پر تعلیمی ادارے وہاں پر موجود نہیں، ایک یونیورسٹی آزاد جموں و کشمیر وہاں پر موجود ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو تعداد ہے نوجوانوں کی وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ 60 یا 70 یا 100 سیٹوں سے وہ فل نہیں ہو سکتی، اور وہ تمام لوگ اپنے خرچے پر بچوں کو جو ہے وہ پنجاب کے مختلف ایریا میں یا پاکستان اسلام آباد کے مختلف ایریا میں جو ہے وہ یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ساری صورتحال کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک تو مشتعل ہونے سے بچایا جائے۔ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں مظفر آباد سے لے کے بھمبر تک اس وقت جو احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، جو ہڑتال ہو رہی ہے، ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو فی الفور وہاں پر جو ہے وہ مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دینی چاہیے۔ 3-4 مہینوں سے جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت کرتی رہی تو پھر خدا نخواستہ یہ حالات جو ہے وہ قابو سے باہر نہ ہو جائیں۔ بجائے ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے کے، احتجاج جمہوریت کے اندر احتجاج جو ہے وہ
बुनियादी आवाम का हक है, तो इस हक को उनसे न छीना जाए, और बल्कि वो कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है। तो नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को फ़िलफ़ौर उन मज़ाकराती कैंप्स में जाना चाहिए, उन एहतजाजी कैंप्स में जाके मज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू करना चाहिए, और एक कमेटी फ़िलफ़ौर तमाम अज़ला के लोगों पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील देनी चाहिए, और बजाय ताकत का मुज़ाहरा करने के प्यार और मोहब्बत के साथ इस मामले को सुलझाया जाए। और मैं समझता हूँ कि बिजली के ऊपर जो सब्सिडी है, जो बेजा टैक्स लगाए गए हैं, उसका ख़ात्मा किया जाए और सब्सिडी दी जाए, और इसी तरीके से आटे के बहरान को भी संजीदगी से लिया जाए, और इन तमाम मामलात को प्यार और मोहब्बत के साथ जो है वो हल किया जाए, ताकि आज़ाद कश्मीर के लोग, ख़ास तौर पर वो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी जो ज़र मुबादला कमा कर पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, जो ज़र मुबादला कमा कर इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, उनके बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जो है वो इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, वो भी जो है वो इस वक्त इस हालात की वजह से काफ़ी परेशान हैं, उनको भी रिलीफ मिले, वो भी खुशी खुशी जो है वो अपने काम काज जो है वो जारी कर सकें। और हुकूमत वक्त की ये ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम मामलात को संजीदगी के साथ जो है वो लेकर चलें। और मैं अपील करता हूँ नाजरीन, अब उन तमाम लोग जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर मुज़ाकरा जो एहतजाज कर रहे हैं, कि पुरअमन एहतजाज आपका हक है, अपने हक के लिए आप ज़रूर निकलें, लेकिन पुरअमन रहें। ये इमारतें भी हमारी हैं, ये यहाँ के लोग भी हमारे हैं, बग़ैर किसी सियासी तफरीक के जो आप ये पहली दफ़ा निकले हैं, मैं आपको दाद भी देता हूँ, और साथ साथ ये तवक्को भी रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल ज़रूर हल होंगे।